بھائی پہلے تو میں آج جو بیان میں نے ٹاپک لے کے چلا تھا اس میں ایک اہم حصہ رہ گیا سلطان محمد فاتح کا، وہ اسپیڈ کے ساتھ میں کمپلیٹ کر دوں، پھر دوبارہ اگلے جمعے میں اسی ٹاپک کو لے کے کوشش کروں گا آگے چلے ہم، کیونکہ لوگ جمعے کا بیان سن رہے ہوتے ہیں نا، جب کہتے ہیں یار یہ کیا بالکل ایک ادھورا چھوڑ دیا، تو میں اس پہ بیان کر رہا تھا نا کہ اسباب بھی ضروری ہیں۔ تو سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی، اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب تک اس پانی کے اندر کشتیاں اتار کے شہر کے اندر لوگ داخل نہیں ہوں گے اور قلعے کے پچھلی سائڈ سے حملہ نہیں کریں گے، یہ فتح ہونے کا نہیں ہے، ناممکن ہے اس دیوار کو کراس کرنا۔ تو مشورہ ہوا، مشورے میں کیا طے کیا، میں یہ بتا رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وظیفے ہی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے بیٹھ کے بس یہ کرو وہ، بھائی اسباب اختیار کیے۔ تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ آیا کہ بھائی کشتیوں کو خشکی پہ چلانا پڑے گا، اور چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چربی کو پگھلا کے خشکی پہ ڈالنا پڑے گا، جو پہاڑ پتھر ہیں ان پہ ڈالنا پڑے گا۔ تو جتنے جانور ہیں سب ذبح کر دیے بہت بڑی تعداد میں، اور یہ کام کرنا ہے راتوں رات کے صبح تک، رات کو کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر یہ پیکج ناکام ہو گیا نا تو گئے کام سے، کیونکہ جانور تو سارے جو کھانے کے تھے وہ تو کاٹ دیے، اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سارے جانور ذبح کیے، راتوں رات سب کی چربیاں پگھلا کے ڈالی ہیں اس پتھروں پہ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ اس کے بعد بڑی بڑی زنجیروں سے، پہلے زنجیروں کا انتظام پہلے کیا، کشتیوں کو کئی کئی لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اور وہ زنجیریں آج وہاں بھی لگی، خدا کی قسم آدمی پاگل ہو جاتا ہے جذبے سے۔ جب ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں نا، انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پوری تصویریں، یعنی ایک ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے، یہ کس طرح بڑے بڑے پہلوان ان زنجیروں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ آدمی کہتا ہے یار ہمارا ماضی کیا تھا بھائی، آج کیسے پوستی قسم کے، بس زبان کو بد تہذیبی، پھر وہ کہیں گے یہ مذہبی لوگ بد تہذیبے ہوتے ہیں، بہت پوستی ہو گئے ہیں یار ہم لوگ، بہت پوستی ہو گئے۔ میں تو توندیں دیکھ کے اور تشریفیں دیکھتا ہوں نا جب لوگوں کی آگے ترچھی ٹائیں بائیں، ایک تو قدرت نے کسی کا بنا دیا ایسے، تو سب ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے بار بار کہتا ہوں جب میں کسی موٹے کا مذاق اڑاؤں تو اس سے وہ موٹا ہے جو کھا کھا کے گینڈا بن گیا ہو۔ کچھ لوگ نیچرلی ہوتے ہیں، ہم نے بڑے علماء کو، نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جسم بھاری ہے ان کا، حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں وہ، لیکن جو آڑا ترچھا کھا کھا کے پڑا ہوا ہے، کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے کھائے جا رہا ہے، ادھر سے سموسہ کھا لیا، ادھر سے ایک مولانا صاحب آئے وہ سموسوں پہ سموسے کھائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے اسٹیمنے کو 21 توپوں کی سلامی، اتنے سموسے ماشاءاللہ۔ ایک صاحب آئے، وہ بھی میں نے تو اپنے اکرام میں رکھے تھے سموسے ان کے آگے، 6-7 سموسے پیل دیے انہوں نے۔ مجھے مذاق نہیں اڑا رہا کہ آپ میرے گھر آؤ تو سموسہ نہیں کھاؤ، آپ تو جتنا کھاؤ گے ہمیں خوشی ہوگی۔ تو لیکن مجھے ان کے اسٹیمنے پر بڑا ہوا کہ یار یہ بندہ ہے ماشاءاللہ 6-7 سموسے ایک ٹائم پہ کھا گیا۔ یہ پتہ ہے کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ان کو معدے کا کوئی کینسر ہوا، زخم اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ موت میں تبدیل ہوا ہے۔ خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لیکن یہ کہ میرے بھائی تھوڑا سا میزبان کی تو یہی خواہش ہوگی، لوگ ہمیں کھلاتے ہیں کو ٹھوستے چلے جاتے ہیں ٹھوستے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ تو میں جب ہم وہاں ترکی کے میوزیم میں گئے نا، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے پورا ایک اس کی فلم بنائی ہوئی ہے، یہ کیسے لڑائی ہوئی تھی، وہ بالکل اوریجنل کے قریب جو بھی کتابوں میں لکھا ہے، تو آدمی کا بے ہوش ہونے لگتا ہے وہ، یار اب کیا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے بھائی، کیا تھے وہ لوگ، کیسی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کیسی لڑائیاں لڑا، اور ہم دیکھو منہ کے فائر دیکھو ہمارے، انقلاب لائیں گے، نظام تبدیل کریں گے، کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا، مگر کریں گے، باتیں کریں گے، ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی۔ تو انہوں نے وہ زنجیریں دکھائی ہیں، اور وہ جو کس طرح بڑے بڑے پہلوان 10-10 لوگ پکڑ کے ایک ایک لانچ کو گھسیٹ رہے ہیں، کانوں کان دشمن کو خبر نہ ہو، کتنی محنت کی ہے یار۔ اور وہ کشتیوں کو لا کے جب پانی پہ ڈالا ہے انہوں نے، اور اس میں مجاہدین کی فوجیں سوار ہوئی ہیں توپے لے کے، اتنا بڑا لشکر صبح صادق سے پہلے پہلے دشمن کے علاقے میں اتر چکا تھا، پوری فوج اتر چکی تھی، ان کو خبر ہی نہیں، وہ حیران تھے۔ انگریزوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں، مسلمانوں میں تو ہے ہی، گوروں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہم نے جنگ میں عجیب واقعہ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے، کہ اتنا عجیب و غریب کام کیا ہو، کسی فورس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہو۔ اور پھر پورا لشکر جب اترا ہے نا، پھر 2 طرف سے اٹیک ہوا ہے، ادھر سے بھی اٹیک ہوا فرنٹ سے، اور پچھلی سائڈ سے بھی اٹیک ہوا۔ تو انہوں نے جب جہاز آتے ہوئے دیکھے نا اپنی طرف، وہ حیران یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ آ رہے ہیں، پھر پتہ چلا یہ مسلمان ہیں۔ تو دونوں طرف سے جب دھنائی ہوئی ہے تو قبضہ ہوا مسلمانوں کا۔ سلطان محمد فاتح نے
جا کے جو ان کا کلیسا تھا اس میں تقریر کی, جمعے کی نماز پڑھائی. وہ جمعے کی تقریر آج بھی موجود ہے اس کی. اتا ترک نے بدماشی یہ کی ہے کہ ترکی کا رسم الخط چینج کر دیا تاکہ ترک قوم کا اپنی ہسٹری سے ریلیشن ختم ہو جائے. رومن کر دیا اس کو, جیسے اردو بھی اب چینج ہو رہی ہے نا, تو جب اردو چینج ہو جائے گی, رومن میں آ جائے گی, تو کسی کو کیا پتہ چلے گا علامہ اقبال کیا کہہ کے گئے اور ہماری ہسٹری کیا ہے. تو وہ رومن کر دیا, وہ نئی نسل بالکل پتہ ہی نہیں اس کے ہمارے باپ داداؤں کے کیا کارنامے تھے. اب طیب اردگان نے آ کے کافی کوشش کی اس رسم الخط کو بحال کرنے کی, اور وہی, لیکن وہ پراپر وے میں نظام کی تبدیلی کی پراپر وے میں کوشش اردگان نے کی ہے. اٹ از کالڈ کوشش. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں 2-3 پینٹس پتلون میں آئے, کالج میں نظام کی تبدیلی پر بیان کیا اور 15-20 مولویوں کو گالیاں دے کے چلے گئے. ہمارے یہاں نظام پتہ ہے کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ اسکالر آئے گا, انگلش میں ٹھش پھش مارے گا اور کہے گا یہ مولوی نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ سب 2 نمبر ہیں, ان کو صرف نکاح طلاق کے مسائل آتے ہیں, استنجا کے مسائل آتے ہیں, 2 نمبر, نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں زبردست, اگلی میٹنگ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کوئی پیکج آ رہا ہے, اگلی میٹنگ میں نظام کی تبدیلی کا خاندانی قسم کا پیکج. پھر آئیں گے, دیکھو یہ مفتی طارق مسعود کو دیکھو شادیوں پہ بیان کرتا ہے طلاق. نظام کے سسٹم کی تبدیلی پہ کوئی بیان ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ اسی کفریہ جمہوری نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں. سرکاری درباری پٹھو یہ سب مولانا دیکھو سب ایسے ہی ہیں. سسٹم کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا. کالج یونیورسٹی کے لڑکے جوش میں آتے ہیں, یار ایک بندہ ہے جو اس نظام کو غلط بھی کہتا ہے اور اس کی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے. ایک یہ ہے, 2 وہاں پائے جاتے ہیں بس. زبردست ایک دم لڑکوں کو جوش آ گیا, اگلی میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی میٹنگ میں دیکھو اس مولوی کا پھر بیان آ گیا, استنجے کے طریقے بتا رہے ہیں, نماز میں سجدہ صاحب کے, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات. میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں, میں نے کہا شاید یہ کوئی تبدیلی کا طریقہ بتائیں گے. بھائی ہمیں تو 6 سال ہو گئے تبدیلی کی بات ہی کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ منہ کے فائر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پیکج وہ ہے. جامعۃ الرشید نے جب نظام کی تبدیلی کی کوشش کی ہے نا, تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ دیا. تو پہلے مفتی عبد الرحیم صاحب نے ٹیمیں بنا کے مختلف ملکوں میں بھیجی ہیں. 20 سال پہلے مجھے یاد ہے جامعۃ الرشید کا وفد ترکی گیا تھا اور طیب اردگان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے تحریک چلائی ہے, اسلامائزیشن کی کیا کوشش کی ہے. اس کے بعد مختلف تحریکوں کو پڑھ کے ان کو دیکھ کے ایک نظام کی تبدیلی کا ایک پیکج لے کر آیا جامعۃ الرشید. آپ دوسرا پیکج لے آؤ, وہ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا پیکج ہے, کوئی بھی لائے, لیکن لائے تو نا. میں یہ کر دوں گا, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, انقلاب لائیں گے, کیا کیسے لاؤ گے؟ تو پیکج ویکج کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب جا کے جیسے وہ یہ بیٹھے بیٹھے 4 شادیاں کروں گا, میں کیسے کرے گا؟ شادی دفتر والوں سے رابطہ کرے گا یا کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرے گا یا آرڈر پہ کسی کو بیوہ بنائے گا, کیا کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بیوہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. میں کہوں یار کسی کو بیوہ ہونے کا تو انتظار میں, یہ غلط طریقہ ہے کہ نہیں؟ خیر یہ تو زیادہ ہو گئی, لیکن باتیں کرنے پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا, اس سے بولے کوئی سوٹیبل طریقہ آپ کے پاس ہے تو وہ کائنڈلی پیش کریں آپ. جب تک نہیں ہے تو جو ہے فی الحال اس پہ گزارا کریں. تو ہاں خیر, سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ پوری فوجیں لے جا کے جب دبا کے حملہ ہوا ہے نا, پھر جو اسلام آیا ہے ترکی میں, ترکوں کی جو خلافت قائم ہوئی ہے 350-400 سال تک, بلکہ 600 سال تک چلی ہے, وہ دنیا پہ ہماری حکومت تھی بھائی. تو اسباب اختیار کیے ہیں. ہوائی منہ کے فائر نہیں مانے تھے انہوں نے. تو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس, انجینئرز بھی تھے ان کے پاس, سائنٹسٹ بھی تھے, بزرگ بھی تھے. سلطان محمد فاتح اپنی فوج میں 2-4 بزرگ بھی رکھتا تھا کہ یار ان کی دعاؤں سے بھی اللہ کی مدد آئے گی. مادہ پرست نہیں تھا وہ. جب ترکی میں اٹیک کے لیے گیا ہے نا وہ, تو بڑے بزرگوں کو اس نے بلایا کہ آپ کا ہماری فوج میں رہنا ضروری ہے, آپ صرف مسلح بچھا کے دعائیں مانگو گے. لیکن دوسری طرف انجینئرز بھی ہیں, پلاننگ بھی ہے, سب کچھ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, فائرنگ ہے. میرا بھانجا ہے چھوٹا سا نا, بلکہ بھانجے کا بچہ. ہمارے یہاں چونکہ خاندان میں جلدی شادیاں ہوتی ہیں نا بچیوں کی, تو ہم بہت جلدی نانے دادے بن جاتے ہیں. میری بھانجیوں کی شادیاں بہت جلدی ہوئی تو ان کے بھی بچے ہیں, تو میں ان کا نانا ہی لگا. کیا خیال ہے؟ تو میرا پوتا سمجھ, نواسا سمجھ لو آپ, اتنا سا ہے. تو وہ ہر وقت پتہ ہے کیا کرتا ہے, جب بھی اس کے گھر میں جاؤ, اس کو ابا نے اس کو بندوقیں دلائی ہوئی ہیں وہ پانی والی نا, اور وہ کچھ اس نے کوئی ویڈیو دیکھ لی فوجیوں کی لڑائی والی. بچے جو دیکھتے ہیں نا سارا دن وہی کرتے ہیں.
تو کارٹون انہوں نے دیکھ لیے کوئی فوجیوں کی لڑائی والے نا, تو سارا دن ہر وقت ٹھیاؤں ٹھیاؤں یہ کرتا رہے گا بیٹھ کے, پھر آئے گا یوں کر کے سلوٹ مارے گا جب بھی جاؤ نا گھر میں, پھر بندوق اٹھائے گا ڈھیاؤں 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 جب بھی جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ نفسیاتی تو نہیں ہو گیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں یار یہ کارٹون دیکھ دیکھ کے ایسا ہی ہو گیا ہے. تو اس بچے کے بھی منہ کے فائر ہے, منہ سے بھی بول رہا ہوتا ہے ٹھیاؤں, جب بندوق کی آواز نہیں آتی تو منہ سے شروع کر دیتا ہے ٹھیاؤں 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 ایسے. میں نے کہا آج تو نے بہت بندے گرا دیے ہیں بھائی, بہت بندے مار دیے, بس قتل و غارت کا یہ بازار اب مزید گرم نہیں ہونا چاہیے. تو بچہ ہے سب اس کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں آج کل, منہ سے دبا کے فائرنگ کر رہے ہیں, جمہوریت کفر ٹھیاؤں ٹھیاؤں. اور یہ مولوی لوگ بھی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, ٹھا 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 3 گولیاں مولویوں کو مار دی. اور یہ 2 نمبر ہیں, یہ جتنے اسکالرز ہیں شادیوں کی باتیں کرتے ہیں, 2 گولیاں ہمیں مار دی. لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا انقلاب آئے گا. ایجنسیاں ان کو اٹھا کے لے جاتی ہیں, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج, پھر آتے ہی پاکستان زندہ باد اور ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ابے تو کوئی پیکج لاؤ خاندانی قسم کا یار, سوٹیبل پیکج ہو, باتیں نہ ہو. بات سے بات چل پڑتی ہے, کیا کروں. مجھ سے بنگلہ دیش میں بھی سوال پوچھا گیا, امریکہ میں بھی سوال پوچھا گیا خلافت کے بارے میں. بنگلہ دیش کے لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ان کی محبت میں مزید اضافہ کرے. مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جمہوریت کفر ہے یا نہیں ہے. پہلے میرا جمہوریت کے بارے میں نظریہ سمجھو, میرے اس کلپ کو خوب وائرل کرنا ہے تاکہ میرے بارے میں جو غلط فہمی پھیل رہی ہے وہ نہ پھیلے. یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے یہ انگریزوں کا مسلط کردہ نظام ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ خیر کی آپ توقع نہ رکھیں. ہم اس جمہوری نظام کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس نظام کو تبدیل کرنے کی نہ تو طاقت ہے اور نہ کوئی اسباب ہیں آپ کے پاس. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت کیا کہتی ہے, جب آپ کے پاس کسی سسٹم کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا آپ کنارہ کشی اختیار کر کے پہاڑوں پہ نکل جائیں یا اس کے خلاف طاقت استعمال کریں جو کہ ہے نہیں آپ کے پاس. لہذا جو رہی صحیح طاقت علماء کے پاس ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں, یا اسی شر میں رہتے ہوئے شر کو کم کرنے کی کوشش کریں. ہماری رائے کہ تیسرا طریقہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. یہ والی جمہوریت اسلام میں کیوں نہیں ہے, پہلے میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. اس جمہوریت میں کیا ہے, پہلے بتاؤں اسلام میں ہے کیا, اسلام کس طریقے کو وہ کرتا ہے. اسلام تو اس طریقے کو پسند کرتا ہے جو حضرت ابو بکر کا طریقہ تھا, جس کی بیس پہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. بس وہی ہے. وہ کیا تھا, جو بہترین لوگ تھے, امت کے خیر خواہ تھے, ان کی اکثریت نے حضرت ابو بکر کو منتخب کر کے خلیفہ بنا دیا. حضرت ابو بکر خود نہیں بنے, ان کو پبلک کی طرف سے بنایا گیا ہے بغیر کسی طاقت کے استعمال کے. نہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر نے تلوار لے کے لوگوں کو فتح کر لیا, بلکہ لوگوں میں خیر تھی, صحابہ تھے, خیر القرون کے لوگ تھے. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے آپ کے. جو خیر القرون کے لوگ تھے, بہترین لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف اور صرف کون ہوگا, ابو بکر. چند لوگوں نے اس سے اختلاف کیا مگر ان کے اختلاف کو لوگوں نے ویلیو نہیں دی, اور نبی نے بھی زندگی میں حضرت ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا تھا. تو تمام چیزیں جمع ہو گئیں, لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ بنا لیا. تو یہ طریقہ ہے سب سے زیادہ سوٹیبل. لہذا پاکستان میں اگر ایسا ہو کہ پڑھے لکھے لوگ اور علماء بھی ہوں, دین کا علم بھی ہو, دنیا کا علم بھی ہو, کیونکہ صرف دین کا علم کافی نہیں ہے, بعض دنیا کا علم بھی ضروری ہے. دین اور دنیا کا علم جن لوگوں کے پاس ہے اور مخلص بھی ہوں, وہ تمام لوگ جمع ہو جائیں, اور جمع ہونے کے بعد یہ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے شریف آدمی یہ ہے, اور صرف شریف نہیں ہے بلکہ اس میں حکومت چلانے کی صلاحیت بھی ہے, امت کا یہ خیر خواہ بھی ہے, اور اس کے پاس نالج بھی ہے, معلومات بھی, دین کا علم بھی, دنیا کا علم بھی, نیک بھی, کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے, یہ کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, امین بھی ہے, صادق بھی ہے. تو قوم کے پڑھے لکھے, سچی مچی کے پڑھے لکھے لوگ اس کو سلیکٹ کر دیں, اور وہ کہیں نہیں میں نہیں, مجھے نہیں شوق امیر بننے کا, مجھے نہیں شوق وزیر اعظم, نہیں آپ کو بننا پڑے گا امت کے لیے. امت کے لوگ اس کو زبردستی بٹھا دیں, اور وہ پھر قبول کر لے کہ جب لوگ مجھے, سمجھدار لوگ مجھے بٹھا رہے ہیں تو مجھے یہ آفر کیا ہے, قبول ہے. اصل طریقہ کیا ہے, اور وہ ہوگا خلیفہ. اس کو کیا کہیں گے ہم, خلیفہ. مسلمانوں کا خلیفہ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, نیک لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے. اصل طریقہ یہ ہے, لیکن یہ اصل طریقہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے تھا. حضرت ابو بکر نے
اپنی بات دنیا سے جانے کے بعد خود سے حضرت عمر کو نامزد کیا ہے کہ میرے بعد کون ہوگا؟ بولو عمر. یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد جیسے تم نے مجھے زندگی میں سلیکٹ کیا تھا ایسے ہی تم لوگ آپس میں مشورہ کر لینا. ہونا تو یہی طریقہ چاہیے تھا نا. آپ لوگ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. خلافت، جمہوریت، کفر ہے یا نہیں ہے، اس پہ پورا شروع سے کلپ بنانا ہے. میں تم لوگ کلپ کیا بن رہے ہوتے ہیں؟ کراچی کی چائے، کڑک چائے، خاندانی چائے، یہ کلپ بن رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جو کام کی چیزیں ہیں وہ پورے بیان بھی. دیکھو میری لینڈ میں میرا بیان ہوا امریکہ میں، اتنا خاندانی بیان تھا، لوگ اتنا خوش تھے، وہ بار بار مجھے دوبارہ بلا رہے ہیں، دوبارہ آؤ. اس سے کلپ کیا چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کلپ چلا رہے تھے. وہ ایک عجیب سا کلپ چل رہا تھا، چائے میں یہ پتی ڈالو پھر یوں کر کے گھماؤ اس کو. یہ چائے بنانے کا طریقہ چل رہا تھا پورے بیان میں سے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھائی جیسے مجھے سلیکٹ کیا ہے تو میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، خود ہی مشورے کر کے ایسے ہی کسی اور کو سلیکٹ کر لینا. لیکن حضرت ابو بکر کو یہ یقیناً خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امت میں کوئی بڑا اختلاف آ جائے، کوئی اسلام دشمن طاقت ہے اس اختلاف کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں. تو مجھے معلوم ہے کہ عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے، حکومت چلانے کی طاقت بھی ہے، اخلاص بھی ہے. اور نبی نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. تو آپ نے نامزد کر دیا میرے بعد کون ہے؟ عمر. یہ سلیکشن تھی. الیکشن بولو نہیں، اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوئے. حضرت ابوبکر کی باری میں الیکشن ہوئے، نیک لوگوں نے الیکٹ کیا حضرت ابوبکر کو. حضرت ابوبکر نے اختلاف سے بچانے کے لیے بولا کہ میرے بعد کون ہوگا؟ عمر. یہ بھی ایک طریقہ اسلام میں. اصل طریقہ تو وہ ہے جو ابو بکر کا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے اس اصل طریقے سے انحراف کیوں کیا؟ خطرہ تھا کہ اس میں فساد کا خطرہ ہے. ایسا نہ ہو کسی ایسے کو سلیکٹ کر لیا جائے جو حضرت عمر کے لیول کا نہ ہو. انہوں نے کہا میرے بعد یہی ہیں، یہی ہوں گے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کو بھی یہ کر سکتے تھے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر دوبارہ سے جیسے ابو بکر کا انتخاب ہوا، لوگ جمع ہوں، نیک لوگ جمع ہو کے سلیکٹ کریں کسی کو. حضرت عمر نے سوچا نہیں، ان کو بھی خطرہ ہوگا کوئی فساد نہ ہو جائے. اور یہ بھی نہیں حضرت عمر نے کیا کہ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا میرے بعد عمر ہیں، تو حضرت عمر یہ بھی کر سکتے ہیں میرے بعد عثمان ہیں یا علی ہیں یا عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ عنہم. نہ. انہوں نے کہا کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان 6 میں سے ہوگا، کوئی بھی ہوگا ان 6 میں سے. اب ان 6 میں سے جس کو لوگ سلیکٹ کر لیں، یعنی اتنا اوپن بھی نہیں رکھا کہ آپ جس کو چاہو رکھو. نہ ہوں گے انہی 6 میں سے. تو یہ 6 مل کے کریں گے جس کو بھی سلیکٹ کرنا ہے، اس میں لوگوں کی رائے بھی لیں گے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ اس وقت جو حالات سوٹیبل چل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ طریقہ میں کسی کو نامزد کرتا ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں کیا مصلحتیں تھی حضرت عمر کے سامنے، وہ حضرت عمر جانتے ہیں. اور یہ بھی نہیں رکھا کہ اتنا اوپن کر دیا کہ پبلک جس کو چاہے رکھے. تو اوپن بھی نہیں کیا، کچھ محدود کر دیا کہ یہ 6 بندے ہیں، ان 6 میں سے کوئی ایک بنے گا بس. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب اسلام میں کسی کو خلیفہ بنانے کا کوئی ایک طریقہ متعین بولو نہیں ہے. یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے. سوٹیبل کون سا طریقہ ہے، سوٹیبل کون سا طریقہ ہے. پھر ان 6 نے بنایا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان کے بعد سب نے اتفاق کر لیا کس پر؟ حضرت علی پر. وہ باقی خلافت سے دستبردار ہو گئے، نہیں بس حضرت علی ہی ہیں اس کے یہ 4 طریقے تو ایسے تھے. یہ چاروں الگ الگ طریقے ہیں، یعنی ان میں 3 طریقے بالکل دوسرے سے کیا ہے ڈفرینٹ، لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے امت کا فائدہ کس میں زیادہ ہے، امت کا فائدہ کس میں زیادہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ چونکہ حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی قوم میں سے تھے. ان کا حضرت علی سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ یقیناً خلیفہ ہیں، خلیفہ برحق ہیں، لیکن میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت اس وقت کروں گا جب حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ لٹکایا جائے گا. یہ ان کا سیاسی مطالبہ تھا. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے، رائے یہ ہے کہ وہ اس سیاسی مطالبے سے دستبردار ہو جاتے. ٹھیک تھا، کیونکہ مطالبہ بذات خود ٹھیک تھا، لیکن اس کا طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں تھا. تو اجتہادی غلطی پر تھے وہ. حکومت کو جو مجبوریاں تھیں حضرت علی کو، وہ حضرت علی زیادہ بہتر جانتے تھے، حضرت معاویہ نہیں جانتے تھے. لیکن اتنا حضرت معاویہ کو ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ، اور سیدہ عائشہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھی پہلی جنگ جمل میں.
تو حضرت علی مجبور تھے کہ جب حضرت عثمان اپنا قتل نہیں بچا سکے اپنے آپ کو ان فسادیوں کے ہاتھوں، تو میں قاتلوں کو پکڑ کے کیسے لٹکا سکتا ہوں، یہ تو اور مدینہ میں سورش برپا ہو جائے گی۔ تو جب حضرت علی بیعت نہیں ہوئے، جو شام میں تھے، تو حضرت معاویہ بیعت نہیں ہوئے، تو حضرت علی نے حضرت معاویہ کو تلوار کی طاقت سے بیعت کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، یہ دونوں میں اٹیک حضرت معاویہ کی طرف سے نہیں تھا، یہ پہل کس کی طرف سے تھی؟ ریاست کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے۔ تو کچھ صحابہ پہلی جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھے جنگ جمل میں، جن میں سیدہ عائشہ بھی تھیں، لیکن پھر انہوں نے رجوع کر لیا اپنی رائے سے، لیکن بہت سے پھر بھی صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہ گئے۔ تو یہ جنگ دو بڑی جنگیں ہوئیں جو تاریخ میں سب لوگ جانتے ہیں، اور اس میں حضرت علی نے جنگ لڑی ہے، حضرت معاویہ نے دفاع کیا ہے، لیکن بیعت نہیں ہوئے۔ اسی دوران کوفہ میں حضرت علی کی شہادت ہوتی تھی، خارجی نے قتل کیا آپ کو، حضرت معاویہ کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا آپ کو، کیونکہ اس میں خوارج کا فتنہ بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ تو ان کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، 6 مہینے آپ کی خلافت چلی ہے۔ امام حسن کس کے بیٹے تھے؟ حضرت علی کے۔ حالانکہ اسلام میں موروثی خلافت نہیں ہوتی، لیکن لوگوں نے دیکھا بھائی ٹھیک ہے موروثی نہیں ہوتی، لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور ان پر لوگ جمع ہو جائیں گے، تو حضرت حسین کے ہاتھ پہ بیعت حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ 6 مہینے بعد حضرت حسن نے دیکھا بھائی امت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، تو آپ خلافت سے دستبردار ہو کر کس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ حضرت معاویہ کے۔ تو حضرت معاویہ اگرچہ بادشاہ تھے، سلیکٹڈ نہیں تھے، لیکن اگر کوئی بادشاہ بن جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں احکام موجود ہیں، کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا، اتنی اہم چیز میں اسلام ہمیں لاوارث کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اسلام میں آرڈر یہ ہے کہ کوئی تلوار کی طاقت سے بھی اگر بادشاہ بن جائے، ملک بن جائے، یا مسلمان کسی پر جمع ہو جائیں، تو اب اس بحث میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ بادشاہت کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نقصان کیا ہوگا کہ آپ بڑے فائدے حاصل کرنے کے لیے اتنا قتل و غارت ہوگا کہ بڑا فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو اس امت میں پہلے جو بادشاہ تھے، ملک تھے، وہ کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے لوگ سب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں۔ اب آج کچھ اسکالرز آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیکھو ملوکیت کو انہوں نے تسلیم کیا، محدثین نے، فقہا نے۔ بھائی محدثین فقہا نہیں، صحابہ نے تسلیم کیا اس کو، کیونکہ صحابہ کے سامنے حدیثیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبہ، اگر ایک حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے، اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو، کالا ہو، نہ پرسنالٹی، لیکن جب ہو گیا مسلط کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس قوت نافذہ ہو، پاور آ جائے اس کے پاس، ملک کا کنٹرول اس کے پاس آ جائے، تو آپ نے فرمایا اب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے اس کی۔ تو صحابہ نے اطاعت کی، پھر لڑائیاں ہوتی رہیں، بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی، پھر بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کھڑے ہوئے، تو بنو امیہ کی خلافت اندلس میں چلی گئی، اور یہاں خلافت پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ 2 حصوں میں خلافت ڈیوائیڈ ہوئی تھی، کیونکہ بنو امیہ کے خلاف خروج ہوا تھا۔ جب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے تو امت کے اس وقت کے جتنے علماء صلح ہیں ان کے فتوا موجود ہیں کہ 2 خلیفہ بھی ٹھیک ہیں، کوئی پرابلم کی اندلس میں الگ اور بغداد میں بولو نا الگ۔ کسی نے دونوں کو ایک بنانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ نہیں ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ میں نے اس مسئلے پہ پوری کتاب لکھی ہے جامع الرشید میں، خلافت اتنے فارغ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ علامہ شوکانی تو ایک سلفی عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر جب حکومتیں پھیل جائیں اور مسلمانوں کے 2 خلیفہ 3 خلیفہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک ملک میں 2 نہیں ہوں گے، ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، لیکن الگ الگ ملک بھی جائز ہیں، کیونکہ ان کو آپ ایک بنانے کی کوشش کرو گے تو مسلمان ملک آپس میں لڑیں گے، وہ دونوں ایک بنے نہ بنے، تیسرا فائدہ اٹھا کے ان دونوں کو اڑا دے گا۔ 700-800 سال اندلس کی خلافت چلی ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، اس کا بغداد سے پر زور نہیں تھا، اور بغداد میں بنو عباس کی خلافت چلی ہے، اس کا اندلس میں زور بولو نہیں تھا۔ اس وقت کوئی ایسی تحریک اٹھتی کہ 2 خلیفے نہیں ہیں، اسلام تو ایک خلیفہ کا قائل ہے، دونوں کو مارنا شروع کر دیتا تو ایک خلیفہ نہیں بنتا۔ خلیفے ہول سیل کے حساب سے کنٹینروں سے نکل رہے ہوتے، خلیفے ہی خلیفے ہوتے، اتنے خلیفے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے، اور مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے مار مار کے بیڑا غرق کر چکے ہوتے۔ ہندوستان میں تو دونوں خلافتوں سے الگ تھی، یہاں تو مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، ہندوستان میں یہ بھی اسلامی حکومت تھی، عدالتوں میں اسلامی نظام چل رہا تھا۔ اکبر بادشاہ نے آ کے لبرل بنانے کی کوشش کی اس کو، پھر وہ بھی سدھر گیا آخری عمر میں۔ یہ تو بالکل ہندوستان میں تو ہماری الگ حکومت چلی ہے،
تو خلافت عثمانیہ کے وقت میں یہ بالکل الگ تھی. وہاں بھی کسی نے کوشش نہیں کی مسلمانوں نے کہ ہندوستان کے مسلمان اٹھیں اور خلیفہ سے بولیں کہ آپ اٹیک کرو ہندوستان پر, اس کو بھی خلافت عثمانیہ میں لے لو. نہ بھائی, یہاں ایک مضبوط اسٹیٹ ہے, یہ اٹیک اور لا یہاں کا بھی اسلامی ہے, خلافت عثمانیہ دونوں کا ایک ہی لا تھا. خلافت عثمانیہ کا لا بھی فقہ حنفی تھا, اور ہندوستان کی جو مغل بادشاہوں کی اسٹیٹ تھی اس کا لا بھی کیا تھا, فقہ حنفی تھا. تو اب یہ نہیں کہا کہ, اور ملیشیا میں فقہ شافی تھا, تو یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے ایک دوسرے کی گردنیں مارو, دو تین خلیفہ مارکیٹ میں کیوں ہے, خلیفہ کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے. نہ ہمیشہ سے علماء 2 3 4 8 10 خلیفاؤں کو بھی برداشت کر رہے ہیں, اور ان کو ایک بنانے کی کوشش اس لیے نہیں کی, ایک ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن نہیں ہو رہے تو کیا کریں بھائی. یہ تھوڑی کہ تلواریں اٹھا کے بغاوتیں شروع کر دیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ 2 4 جو رہ گئے تھے یہ بھی کیا ہوں گے, ختم. تو ایک خلیفہ تو صرف بنو امیہ کے دور میں تھا, اس کے بعد جب بنو امیہ گئے تو اس کے بعد سے کم مارکیٹ میں 2 خلیفے مسلمانوں کے بہرحال رہے ہیں, اور 6 7 خلافتیں بھی رہی ہیں. تو اب کیا ہے, اب بھی لوگ اٹھتے ہیں کہ نہیں جی ایک خلیفہ ہونا چاہیے. اتنے اسلامی ملک, سعودی عرب میں الگ بادشاہ ہے, پاکستان میں الگ بادشاہ ہے. اول تو وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ نہیں ہے, مانتا ہوں میں خلیفہ نہیں ہے, آپ اس کو مان لو کہ خلیفہ نہیں ہے, تو جو بھی ہے حاکم تو ہے نا, پاور تو ہے نا اس کے پاس, قوت ملک کی باغ ڈور تو ہے نا اس کے پاس. تو جس کے پاس بھی ملک کی باغ ڈور ہوگی اس کے بارے میں حدیث ہمیں کیا کہتی ہے, حدیث ہمیں کہتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی ملک کی باغ ڈور ہے, آپ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں, احتجاج کریں, نہیں علی المنکر کریں زبان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, یہ کریں آپ. بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف, احتجاج کی, حکومت بدل دی, تو یہ کام آپ پاکستان میں بھی کریں, 100 دفعہ کریں. حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے, اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے. حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, قتل و غارت ہوگا, اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی تو ملک اتنا کمزور ہو چکا ہوگا, اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گی. تو میں نے جو بنگلہ دیش میں کہا ہے نا کہ جمہوریت یہ جو چل رہی ہے ٹھیک ہے, اس سینس میں کہا ہے کہ آپ کے پاس اس کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے, تو اس میں رہتے ہوئے آپ کو یہ اچھا کام کر سکتے ہیں کریں, اور نہیں کر سکتے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں, لوگوں کو دماغ نہ خراب کریں لوگوں کا. اب بنگلہ دیش میں جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں, الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, وہ میں نے کہا میرے بیان پہ تو انہوں نے اتنی پروپیگنڈا کیا ہے کہ مفتی صاحب نے خلافت کا انکار کر دیا اور جمہوریت کو پروموٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب. یہ بہت زیادہ بنگلہ دیش میں میرے اس سوال کا جب میں نے جواب دیا نا, بہت زیادہ کلپ چلے بنا کے, یہ دیکھو خلافت کے منکر, خلافت کے منکر. میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون سی خلافت کی تحریک ہے, کہتے ہیں یہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا واہ, خود الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس حکومت میں آنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو بھائی پھر تو آپ نے بھی مان لیا نا جمہوریت کو. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نیک لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں تاکہ اسمبلی بالکل سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے. کسی بھی طریقے سے اسمبلی میں پہنچو بھائی, تو فی الحال سوٹیبل طریقہ یہی ہے الیکشن میں کھڑے ہو گئے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا. آپ کس کے خلاف کھڑے ہوگے, کیسے کھڑے ہوگے آپ, تو مار دھاڑ ہوگی اور تم ختم ہو جاؤ گے آپ, اور ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا. یہ انسان ہے, ان کا خون قیمتی ہے اسلام کی نظر میں, اتنا بیکار خون نہیں ہے اٹھا کے جس کو بھی چاہو اڑا دو اور نظام کی تبدیلی کے نام پہ, یہ غلط ہے. تو اس جمہوریت کو میں اس سینس میں پروموٹ کرتا ہوں کہ اس کا آلٹرنیٹ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جمہوریت نہ ہوتی تو سبحان اللہ بہت اچھا تھا, لیکن فی الحال یہی ہے آپ کے پاس. آپ ہوٹل میں جاتے ہو, کیا کیا ہے کھانے کو, آپ کو تو ڈاکٹر نے کہا گوشت اور انڈے کھانے, آپ نے دال چاول سے پرہیز کرنا ہے آپ نے, لیکن آپ گئے ساری لسٹ دیکھ لی, اس میں دالوں کی قسمیں ہیں اور چاولوں کی قسمیں ہیں. آپ کہہ رہے ہو نہیں گوشت صحت کے لیے بہت مفید ہے, میں ویجیٹیرین نہیں ہوں. وہ کہے گا بھائی اویلیبل آپ کے پاس یہی ہے, یا تو بھوکے مر جاؤ یا فی الحال دال پہ گزارا کرو, اور دال کھانے سے جو گیس پیدا ہوگی اس کے لیے الگ سے چورن خرید لو. آپ یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو سوٹیبل طریقہ جو دنیا میں اس وقت چل رہا ہے, آپ کے ملک میں پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ کیا ہے, جمہوریت ہے, جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اسی میں رہ کے کوئی خیر کا کام کر سکو, اور بہت کچھ خیر ہو سکتی ہے. بات یہ کہ جو خیر والے ذہن ہیں ان کو تو خلافت کے نام پہ ہٹا دیا جاتا ہے, اور جو کچھ کر سکتے ہیں ان کا مائنڈ خراب کر دیا جاتا ہے, اور جو بیکار لوگ ہیں وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں ہر طرح کے طریقے کو اختیار کیا گیا, جو جس وقت سوٹیبل طریقہ تھا اس کو اختیار کیا گیا. تو امریکہ میں بھی مجھے کسی نے پوچھا نا کہ خلافت
مفتی صاحب وہ آپ خلافت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی بس کر دے خلافت. تو ہمارے لیے قابل احترام ہے محترمہ ام حسان صاحبہ, انہوں نے کہا مفتی صاحب نے خلافت کا مذاق اڑایا. میں نے اس خلافت کا مذاق اڑایا جو امریکہ میں چل رہی ہے, جس میں حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, دکان پکوڑوں کی ہو رہی ہے وہاں اور باتیں کروڑوں کی ہو رہی ہیں. کوئی وہاں حکومت تمہیں پرمیشن دیتی ہے ملک کے اندر گھسنے کی, وہاں جا کے تم خلافت کی تحریک چلاتے ہو. ان کی ایجنسیوں کو سب پتہ ہوتا ہے, بلکہ خلافت کی تحریکیں چلانے والی بعض دفعہ ایجنسیاں ہی ہوتی ہیں تاکہ اس ڈیزائن کے جتنے لوگ ہیں سائڈ پہ آ جائیں, ایک ہی دفعہ میں سب کو اڑائیں ہم. تو مجھے پتا ہے, میں امریکہ گیا ہوں تو وہاں نوجوانوں کو غلط یوز کیا جاتا ہے, تو میں نے وہاں ان کا خیر خواہ بن کے گیا, ان کو مروانے کے لیے نہیں گیا. میں نے تو آ جانا ہے ایئرپورٹ سے واپس, ہمارے پاس تو اپنا ملک ہے اور دنیا میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں بھاگنے کے لیے. ان بیچاروں جو وہاں امریکن مسلمان رہ رہے ہیں, میں ان کو خلافت کے فضائل سناؤں وہاں بیٹھ کے, اور مجھے پتا ہے یار نہیں ہو سکتا کچھ بھی. اور چلی ہیں امریکہ میں بھی خلافت کی تحریکیں چلی ہیں, ادھیڑ کے رکھ دیا ان کو, جیلوں میں زندگیاں گزر, کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. جو خلیفہ تھا نا, جس نے کہا تھا میں خلیفہ بنوں گا, وہ پوچھنے بھی نہیں آتا, وہ عیش کر رہا ہوتا ہے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے, لیڈر گھوم رہے ہوتے ہیں, مزے کر رہے ہوتے ہیں, نیچے والے لوگوں کو انہوں نے مروا دیا ہوتا ہے. تو میں نے امریکہ میں بیٹھ کے وہ بات کرنی ہے جو وہاں کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہو. تو سوٹیبل تو مصر میں یوسف علیہ السلام تھے نا, کافروں کا ملک تھا وہ. یوسف علیہ السلام نے وہاں ایک وزارت کا عہدہ بھی قبول کیا اور ان کی خیرخواہی کا کام بھی کیا. ان کے نظر میں مصر میں اسلام پھیلانے کا یہی سوٹیبل طریقہ تھا. یوسف علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ مصر میں وزیر خزانہ بن گیا ہوں, اب فلسطین میں جو ان کے والد تھے ان سے کہتے کہ آپ پورا لشکر لے کے آ جائیں, مصر پہ اٹیک کرتے ہیں ہم, تاکہ ایک ہی دفعہ میں اڑاتے ہیں سب کو اور خلافت قائم ہو جائے. ان کو پتا تھا بھائی یہاں بہت پاور میں ہیں یہ لوگ, ہم بہت ہی مائنورٹی میں ہیں, یہاں ان لوگوں کی مصریوں کی حکومت ہے, ہم نے یہاں رہ کے انہی کے حساب سے جو تبدیلی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ 90 سے زیادہ افراد تھے نا یعقوب علیہ السلام کے جو مصر آئے ہیں, تو وہ خالی ہاتھ اونٹوں پہ آئے تھے, وہ بم اور توپ لے کے نہیں آئے تھے خلافت قائم کرنے کے لیے, کیونکہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی مصر کی, بہت پاورفل. جو غیر مسلموں کی جو ریاستیں ہیں جہاں ویزے لے کے جا رہے ہو, ایک تو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں ملک کی قانون کے خلاف آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, آپ وہاں جا کے خلافت کی تحریک شروع کر دو اور لوگوں کو ورگلانا شروع کر دو, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, ہم تو آ جائیں گے پتلی گلی سے. اس کے بعد جو وہاں لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا نا, خلافت نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسلام ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر بات کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ جملہ ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں. لوگ کہتے ہیں 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو گیا تھا, گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ تھی کہ وہ ہار جاتے, تبھی نبی نے خود اٹیک نہیں کیا ہے, دفاع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قافلے کے لیے نکلے تھے, وہ تو اللہ نے لڑائی کروا دی, جب ہو گئی تو پھر تو لڑنا ہی ہے نا. وہ تو دفاع میں تو چاہے کمزور ہو طاقتور ہو, لڑنا ہی لڑنا ہے. خود سے اٹیک نہیں کیا. خود سے نبی نے مکہ پہ حملہ جب کیا ہے جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر مکہ پہ خود سے اٹیک کیا ہے. اس سے پہلے ساری جنگیں دفاعی ہوئی ہیں, خود سے بڑھ چڑھ کے حملہ نہیں کیا آپ نے, کیونکہ کمزور تھے. کمزور جب طاقتور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سے لڑے گا تو زمینی حقیقت کہتی ہے کہ کمزور نیک ہونے کے باوجود شکست کھائے گا. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ, بہت دفعہ کمزور لوگوں کو اللہ نے طاقتور پہ غلبہ دیا ہے, وہ آیت بالکل درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمزور کو اللہ نے واجب کر دیا کہ طاقتور سے لڑنا ہے تو پھر لڑنا پڑے گا بہرحال. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو پیغمبر آئے نا بعد میں, ان کو بڑی طاقتور قوم سے لڑنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا. بنی اسرائیل کہہ رہے تھے یہ بہت طاقتور ہے, ہم نہیں لڑیں گے, لیکن پیغمبر نے کہا لڑو, اور اللہ وعدہ کر رہا ہے فتح دے گا. تو جب اللہ نے وہی نازل کر دی پھر تو فرض ہو گیا نا, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ اس قوم سے لڑو, طاقتور ہے, پھر بھی غالب آؤ گے, پھر تو فرض ہو گیا. پھر تو اللہ نے کہا ہے کہ بہت دفعہ اللہ کمزور کو طاقتور پہ غالب کرتا ہے, تو تمہیں بھی کرے گا. لیکن یہ جرنلی حکم نہیں ہے کہ تمہارے پاس غلیل ہے اور سامنے والے کے پاس راکٹ ہے اور تم لڑنا شروع کر دو. اور یہ آیتیں پڑھو کہ بہت دفعہ اللہ نے غلیل والوں کو راکٹ والوں پر غالب کیا ہے. نارمل روٹین میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکو کے پاس 4 بندوقیں, آپ اکیلے ہو, آپ بھاگتے ہو یا لڑتے ہو؟ بھاگ جاتے ہو. وہاں بھی آیت پڑھا کرو, بہت حق پر آپ ہو یا ڈاکو ہے, مجھے بتاؤ. ڈاکو 4 بندوقیں, 4 ڈاکو آئے 4 رائفلیں لے کے, بولے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. آپ نے کہا اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ مت لڑ, آپ کہہ رہے ہو دیکھو یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. دوست نے کہا تو حق پر ہے, یہ باطل پر ہے. تو باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس طرح سے تانے بانے ملاتے ہیں. یقیناً باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے. اب دوست کہہ رہا ہے بھائی یہ تو بہت طاقتور ہے, آپ کو قرآن میں آتا ہے کتنی دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غالب کیا ہے, لہٰذا میں کمزور, یہ طاقتور میں غالب آ جاؤں گا. وہاں یہ آیتیں نہیں پڑھتے. وہاں کوئی بتایا نا یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, یہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن پہ جہاد فرض تھا,
اور ان کو کہا گیا تھا اس قوم سے لڑنا ہے، بے شک طاقتور ہو. جب نبی کے ذریعے اللہ وعدہ کر رہا ہے، نبی کے ذریعے وہی آ رہی ہے نبی پر کہ غالب آؤ گے تم، پھر تو فرض ہے میرے بھائی. جب تک ایسا نہ ہو پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں. جتنا دم ہے اس کے حساب سے باتیں کریں آپ. اور اتنا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم حق پر ہوگے تو آدھی طاقت اور دشمن کی ڈبل طاقت ہوگی تو تمہیں غالب کر دوں گا میں. اتنا اگر تم وہ 100 یعنی وہ ان کی طاقت جتنی ہے وہ 100 آدمی تم 50 آدمی تو 50 کو 100 پہ غالب کروں گا میں. اتنا ریشو تو ہو. لیکن آج جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں اتنا ریشو بھی نہیں ہے، اتنا ریشو بھی نہیں ہے. پھر لوگ غزہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ تو کمزور ہے. بھائی وہ ڈیفنس میں ہے، ڈیفنس ایک الگ چیز ہے. جب 4 آدمی مل کے آپ کو کوٹنا شروع کریں پھر تو آپ نے جان بچانے کے لیے بہرحال آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا. پھر تو کیا کرو گے آپ؟ بات ہو رہی ہے خود سے بڑھ چڑھ کے اٹیک کرنا. جب ڈاکو آپ پہ 4 آدمی فائر کھولیں پھر تو آپ بھاگو، بیگی پتھر بھی اٹھا کے مارو گے، جو ملے گا مارو گے آپ ان کو. ڈیفنس ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ ڈیفنس نہیں کر رہے آج کل جو تحریکیں ہو رہی ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے اٹیک کر رہے ہیں. اس میں شریعت میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا، طاقت کتنی آپ کے پاس، کر سکتے ہو. تبھی تو دیکھو بس اس حدیث پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. ہاتھ سے تبدیل میں میزائل بھی ہیں، بم بھی ہیں، کلاشن کوفے بھی ہیں. طاقت سے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ برائی دیکھو طاقت سے چینج کرو اس کو. آگے نبی نے فرمایا من لم یستطع، جس میں طاقت نہیں ہے، فبلسانہ، تو پھر زبان. کیونکہ جب طاقت نہیں ہے تو پھر خام خواہ میں طاقت کا استعمال مت کرو، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور پھر تیسرا جملہ فرمایا اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے، بعض دفعہ زبان سے بھی ایسا ری ایکشن ہوتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، الٹا اور فساد ہو جاتا ہے، تو فبقلبہ، صرف کس سے؟ دل سے. تو یہ 3 اسٹیپ نبی نے جو ہمیں بتائے ہیں، یہ نبی نے بتائے ہیں، مفتی طارق مسعود کے بتائے ہوئے نہیں ہیں. یہ اسی لیے بتائے ہیں. ان تمام کے پیچھے کیا ہے؟ زمینی حقیقت. بعض دفعہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی تو فرمایا نہیں، پھر طاقت سے تبدیل مت کرو، فتنہ ہو جائے گا. مکہ میں کیا تھا؟ کمزور تھے نا مسلمان. صبر صبر صبر. مشرکین ظلم بھی کر رہے ہیں تو صبر کرو. اور جب مکہ میں 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا پھر صبر نہیں ہے، پھر اٹیک کرو. تو اسلام تو A to Z میرے بھائی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا چل رہے ہیں آج کل؟ منہ کے فائر. تو آج بھی جو سوٹیبل طریقہ ہے، کوئی پیکج لے کر آؤ نظام کی تبدیلی کا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہوائی باتیں نہیں کرو. اٹ از کالڈ خلافت. تو بنگلہ دیش میں وہ خلافت کی تحریکیں کھڑی ہو گئی نا. اگر وہ مسلح بغاوت کی طرف گئے تو اسلام بنگلہ دیش میں جتنا ہے اس سے بھی جاؤ گے تم. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خلافت قائم کریں گے بنگلہ دیش میں. خلافت کا مطلب بندوق سے. 2-4 پولیس والے بھی اللہ نے کرے اس طرح سے مار دیے نا تو حکومت پھر داڑھی والوں پہ، جیسے مصر میں ہوئی ہیں بغاوتیں، تحریکیں چلی ہیں، داڑھی آج تک مصر کے مولوی بغیر داڑھی کے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا حکومتوں نے کچلا ہے ان کو. تو یہ نتیجہ نکلے گا. ہاں عوامی تحریکیں ہوتی ہیں جیسے بنگلہ دیش میں چلی نا، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. تو عوام کی طاقت، عوامی تحریک چلے، وہ بہت اچھی بات ہے. تو میں تو گیا تھا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اچھی باتیں بتانے نا. میں وہاں خلافت کی تحریکوں کو پروموٹ کر کے آ جاتا. ہم تو آ جاتے لیکن نوجوان ان تحریکوں کا حصہ بنتے، بیڑا غرق ہو جاتا ان لوگوں کا. میرے بھائی مفتی سے فیصلہ بہت سے بستر نکلنا پڑیں گے. مسافہ کہاں ہے بنگلہ دیش؟ کہاں ہے؟ جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں. شاباش، مسافہ کر لیتے ہیں میرے بھائی. ہے ملتان ہے، کرارے پاپڑے ہے. ٹرین جب رکتی ہے کیسے مزے کی آوازیں آتی ہیں نا. اب تو بہت عرصہ ہو گیا. السلام علیکم. گرم انڈے. کیسی آوازیں آتی ہیں نا ٹرین رکتی ہے. صبح صبح کہیں اسٹیشن پہ ٹرین رکتی ہے، آپ یہاں سے سرگودا جا رہے ہو یا لاہور، ملتان پہ صبح 8 بجے گاڑی رکتی تھی. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ تو کیا مزہ آتا ہے، کیسی اچھی آوازیں آ رہی تھیں. جوس لے لو، جوس، گرم انڈے، کرارے پاپڑے، آتی ہے نا آواز زبردست. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے کبھی نہیں پاپڑ بیچے لیکن مجھے وہ سنا ہے بہت ہے. فیصل آباد اسٹیشن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فیصل آباد اسٹیشن سب پوری جماعت کے لوگ ہیں. طلبہ ہیں؟ کون ہیں طلبہ ہیں؟ کون سے مدرسے کے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا بننے والے، اباؤٹ ٹو بیکم مولانا. بالکل وہی انگلش صحیح بولی نا، صحیح بولی انگلش، غلط تو نہیں بولی. اباؤٹ ٹو ہونے ہی والے ہیں مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम माशाल्लाह। बाद में फिर ये मैंने नंबर ले लिया ना, फिर इंशाल्लाह सल्लु अलल हबीब। वालेकुम अस्सलाम। आप भी मौलाना बनने वाले हैं? आखिर दौरे का साल है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह सबको खुश रखे। माशाल्लाह सुन लिया, जुम्मे से पहले थे फिर क्या फ़ायदा बयान तो फिर इंशाल्लाह फिर कभी। अभी मुझे नमाज अभी निकलना है फ़ौरन। अच्छा मेरे भाई, इस बारे में कहते हैं मस्जिद अक़सा मुसलमानों के पास तमाम से ये मेरे भाई कह रहे हैं मुझे क्या पता मस्जिद अक़सा आएगी कि नहीं आएगी, अल्लाह करे आ जाए, हम तो ये दुआ करते हैं। लोन दिया जा रहा है वो मिज़ान बैंक में, ये मिज़ान बैंक से मामला जायज़ हैं, वहाँ पूरी उलमा की टीम होती है, शरई एडवाइज़र होते हैं। अगर मिज़ान बैंक इसमें इन्वॉल्व है तो फिर आंखें बंद करके आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को ना ऐसा मौलवी पसंद है जो बोले ये भी हराम ये भी हराम। लोग कहते हैं ये हक परस्त है, तो किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन जब खुद मामला करने पर आ रहे होते हैं ना, फिर उनको वो वाला मौलवी चाहिए होता है जो कहते हैं ये जायज़ है। जिसका यूट्यूब का चैनल नहीं था ना, जब हमने कहा यूट्यूब की आमदन हलाल है, लोग कहते हैं ये बिके हुए मौलवी हैं, हराम को क्या कर दिया, हलाल कर दिया। और जो स्कॉलर कह रहे थे यूट्यूब की आमदन हराम है, ये देखो हक खुदा ने इसकी ज़बान पे जारी कर दिया है। लेकिन जब अपना चैनल खोला तो फिर मेरा ही फतवा चला रहे हैं, भाई ये मुफ्ती साहब कहते हैं जायज़ है। भाई वो कोई मुफ्ती थोड़ी है जो जेलम वाली सरकार है, वो तो स्कॉलर है, ये मुफ्ती तो ये हैं। तो भाई हम बिक नहीं जाते, आप बिक जाते हो सही है ना, बिकता कौन है? तो मुफ्ती तो पूरी रिसर्च करने के बाद एक फतवा मार्केट में लाता है, चाहे वो उसके फेवर में जा रहा हो चाहे वो उसके नुकसान में जा रहा हो। देखो तकाफुल से भी मुझे ऑफ़र आई थी, बड़ी ऑफ़र आई थी, मैंने नहीं कबूल की। मैंने कहा तकाफुल पे मुझे इत्मीनान नहीं है। और बैंकिंग में तो मेरा अकाउंट नहीं खोल रहे थे, फिर भी मैंने कहा जायज़ है इस्लामिक बैंकिंग। बहुत अरसे बाद जाके मिज़ान बैंक में मेरा अकाउंट खोला, खोल नहीं रहे थे। मैं पगड़ी में जाता था ऐसे, वो समझते थे कोई दहशतगर्द आ रहा है। ये बात है 2010-11 की ना, हालांकि हम फतवा दे चुके थे कि ये जायज़ है मिज़ान बैंक में अकाउंट खोलना, और हमारे फतवे से मिज़ान बैंक को बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन मेरा अकाउंट नहीं खोल रहे थे क्योंकि धमाके हो रहे थे, उसमें पगड़ी वाले बाज लोग कहते थे मुलव्विस हैं। तो मैं जब जाता था भाई ये कोई बम न रख के चला जाए। और फिर एक और बैंक में खोला, उन्होंने बंदी कर दिया, वो खतरा है भाई। मैंने कहा भाई मैं इधर का आदमी हूँ यार, कह रहे नहीं आपकी पगड़ी और ये आपका स्टाइल है ना। और उस वक्त हमें कह रहे थे ये देखो इनको बैंकों से पैसा मिलता है ना, इसलिए इन्होंने इस्लामिक बैंकों को जायज़ कर दिया। मैं कह रहा था यार लोगों की मेंटेलिटी देखो, हम उन बैंकों में अकाउंट खोलने को जायज़ कह रहे हैं जो बैंक हमारा अपना अकाउंट नहीं खोल के दे रहे, सही है ना। और इल्ज़ाम हम पे क्या लग रहा है, पैसे ले लेके खा रहे हैं। ये है भाई मेंटेलिटी। जब हो तो आप, हर आदमी चाहता है उसके फेवर का फतवा दो, उसके अगेंस्ट जाओगे तो ये दरबारी है, सरकारी है। और अब तो मैं फ़ौजियों से बोलने वाला हूँ कि मुझे लोगों ने ब्रिगेडियर बना दिया है, मुझे वो तमाम सहूलतें चाहिए जो फ़ौज में ब्रिगेडियर को मिलती हैं। खाली पीली का ब्रिगेडियर बना दिया हमें। लोग कोई कह रहा है कर्नल मुफ्ती तारिक मसूद, कोई कह रहा है ब्रिगेडियर मुफ्ती तारिक मसूद, कोई कहता है जनरल मुफ्ती अब्दुल रहीम। फ्री फोकट का बना दिया तो खतरात सारे वही हैं जो एक सिक्योरिटी तो वो होनी चाहिए जो ब्रिगेडियर की होती है। खतरात तो सारे वही हो गए ना, लेकिन ना वो सिक्योरिटी मिल रही है, ना वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ना रिटायरमेंट के बाद कोई मलीर कैंट में घर मिलेगा, ना अभी मिला है, ना कोई सलूट मिल रहा है। जा रहे हो तो कोई फौजी यूं करके सलूट मार रहा हो। फ्री फोकट का ब्रिगेडियर बना के रिस्क बढ़ा दिया हमारा, यानी लोगों ने बनाया है हमें। तो मैं लोगों से कहता हूं यार, तो तुम लोग जो मुझे कर्नल ब्रिगेडियर कह रहे हो, तुम ही कुछ पैसे ला के दे दिया करो हजरत। ब्रिगेडियर के पास ये गाड़ी नहीं होती, ये वाली होती है, ब्रिगेडियर का इतने गज का बंगला होता है मलीर कैंट में। काइंडली हमने चंदा करके, ताकि फौज तो दे नहीं रही, ना तुम दे रहे हो ना फौज दे रही है, रुसवाई हो रहे हैं हम, और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। क्यों? हम मुल्क की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, फौजियों की बात हम कर नहीं रहे मेरे भाई। फौजी तो आते जाते रहे, आज एक आर्मी चीफ है, रिटायर हो जाएगा, कल दूसरा आ जाएगा, परसों आ जाएगा। हम जब फौज के फेवर की बात करते हैं तो फौज मकसद नहीं होती, हमारा मकसद कंट्री होता है, कंट्री। देखो जब इलेक्शन हुए थे, सिस्टम के तहत हुए थे ना, वहां से बंदे जीते जहां से खड़े भी नहीं हुए थे। अगर हम फौज के पिट्ठू होते तो हम कहते कि ये इस इलेक्शन में धांधली नहीं। कोई आर्मी चीफ से कोई पूछे कि सर इलेक्शन में धांधली हुई थी, वो क्या कहेगा? हाँ हुई थी। वो कहेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। देखिए ISPR से कोई पूछे सर आप लोगों ने जो इलेक्शन करवाया ये धांधली हुई है, तो ISPR बोल देगा हाँ धांधली हुई है, बोलेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल फौज के लोग हैं। हम तो कह रहे हैं भाई धांधली हुई थी क्योंकि हम फौज के लोग
نہیں ہے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم یہ لوگوں سے کہہ دینا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر فوج پہ حملے ہونا شروع ہو جائیں, ایک کنٹری حملہ کرے, ہندوستان حملہ کرے اور وہاں ہم فوج کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, تو میرے بھائی پھر ملک گیا. پھر اب فوج کا فیور نہیں ہے یہ آپ ہے کہ آپ اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر انڈین آرمی کو مان رہے ہو آپ. اس کا مطلب آپ ان کو فیور کر رہے ہو. جب دو دشمن سامنے ہو, ایک آپ کا دشمن جو یعنی سرٹیفائڈ دشمن ہے, دونوں کا دشمن ہے, پھر اگر آپ اپنے کو فیور نہیں کر رہے تو آٹومیٹیکلی آپ کس کو فیور کر رہے ہیں, پھر اس کو فیور کر. تو جب جنگ کے دنوں میں جو فوج کی مخالفت کر رہے تھے, لیبل فوج کی مخالفت کا تھا, اصل میں وہ انڈین آرمی چیف کے کو فیور دے رہے تھے, وہ اس کو مکھن لگا رہے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہم نے صرف جنگ کے حد تک فوج کی حمایت کرتے ہیں ہم, باقی تو بھائی سسٹم بھی چلتا ہے یہاں پہ, اور ایسی جگہوں سے لوگ جیتتے ہیں جہاں سے وہ, یہ بھی فوج ہی کا کام ہے ماشاء. ایسے کام ہمارے یہاں ہوتے ہیں. آپ صبح اٹھو گے, آپ کو پتہ چلے گا میں صدر مملکت ہوں. آدمی کہے گا ابھی میں کیا باتیں بتاؤں, اندر کی باتیں. ایک وزیر مجھ سے ملا خود. میں نے کہا آپ کہاں کے وزیر ہو؟ کہہ رہے میں وہاں کا. میں پورا نہیں نام بتاؤں گا, وہ غصہ کرے گا. میں نے کہا وہاں کا ہوں. میں نے کہا آپ تو میں نے سنا ہے ملک سے باہر جا رہے تھے. کہہ رہے مجھے بنا دیا گیا ہے. کیا بولوں, میں نام بتا سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو کیوں بنایا گیا, آپ جب چاہتے ہی نہیں؟ میں نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے بنایا گیا ہے. کہ میرے پاس نو کا آپشن نہیں تھا, میں اب وزیر ہوں. میں نے کہا کتنا خوش قسمت آدمی, وزیر بھی بن گیا زبردستی کا. تو وزارت, اور اس کو ساری سہولتیں وزارت والی مل رہی ہیں اب وزیروں کو جو ملتی ہیں. میں نے کہا وجہ کیا؟ کہہ رہے اگر میں نہیں جیتتا نا تو پھر کوئی ایسا بندہ جیتنے کا خطرہ تھا جو ان کی نظر میں ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا, ان کی نظر میں. اب یہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے یہ وہ جانے. تو بھائی ایسی جگہ سے لوگ جیت جاتے ہیں جہاں سے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جیتیں. تو اب یہ کام آپ کی بڑے بھائی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں ہم کسی کو فیور نہیں کرتے. ہم صرف جب ملک کے ڈیفنس کی بات آتی ہے تو دشمن کے مقابلے میں اپنوں کو فیور کرتے ہیں بس. اور اس پہ لوگ ہمیں ڈالر اور کرنل بریگیڈیئر. تو میں کہتا ہوں مجھے سہولتیں بھی وہ دلوا دو تو پھر مزہ آئے گا بریگیڈیئر کہنے میں. رہتے ہیں منڈا موڑ پہ ہیں, صبح پراٹھا وہاں سے منگوا, بریگیڈیئر کے پراٹھے انڈا موڑ کے ہوٹل سے تھوڑی آتے ہیں, کرنلوں کے پراٹھے. دیسی گھی بھی اپنا دیتے ہیں یار, اس میں بنا دے. تو بریگیڈیئر کرنل کی زندگی دیکھو, وہ الگ اسٹائل کی زندگی ہوتی ہے. تو ہماری تو بھائی اللہ معاف فرمائے, بچوں کو اسکولوں میں داخلے نہیں مل رہے ہوتے. ابھی عثمان پبلک لے کر گیا ہوں, ریکویسٹ کی ہے بچے کو داخلہ دلا دو. وہ کہہ رہے ہیں ٹائم گزر گیا. بھائی میں بریگیڈیئر ہوتا نا تیرا باپ بھی داخلہ دے گا. کیا خیال ہے؟ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, خربوزے, تربوز, انار, انگور, کھجور, گندم, مکئی, 20 قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. ایسے کرشمے ہیں اس کی قدرت کے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اسی سے پھر گوبر اور گھاس اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. گوبر, مٹی اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. اس گھاس کو آپ سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ بھائی اس میں کچھ چکنائی یا تیل کا قطرہ نکال دو. وہ کہتے ہیں بھائی اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے. لیکن ہمارا رب وہ چارہ جانوروں کو کھلاتا ہے, گائے کو, بکری کو, بھینسوں کو, اور تھوڑی دیر میں اس سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. اس دودھ کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو اتنی موٹی ملائی, اور پھر جب ہم اسے پکاتے ہیں, ایک پروسیس سے گزارتے ہیں, تو اتنا گھی نکلا اس میں سے. حالانکہ جو گھاس اس مشین میں ڈالی جا رہی ہے اس میں گھی کے علاوہ سب کچھ تھا, لیکن اب اس سے گھی بھی نکل رہا ہے. اسی گھاس سے جانور کا خون پیدا ہو رہا ہے جس سے اس جانور کو ایندھن کا کام ہے, وہ جانور کو انرجی دے رہا ہے.
اور اسی سے گوبر بھی پیدا ہو رہا ہے. وہ گوبر مٹی میں جا کے نائٹروجن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوبارہ گھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ بہترین ایک سائیکل ہے, سسٹم ہے. یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے نا, یہ ایک سسٹم ہے جس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں یا چکر کہتے ہیں. آپ نے شاید بایولوجی میں جن لوگوں نے نہیں پڑھی, کراچی میں پڑھائی کی بات بہت ہی عجیب سی لگتی ہے. میں کراچی میں جب میں کسی سے پوچھتا ہوں نا تو کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, تو میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, میں یہ پوچھتا ہوں آج کل آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے, کیونکہ جا کے کلاس میں پڑھتا تو کوئی ہے نہیں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ 8ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو یا 9ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو, تو بتاتا کہ میں 8ویں میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب ہے 8ویں میں لیکن پڑھتا. تو کراچی میں کبھی بھی کسی سے یہ نہ پوچھا کریں کہ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو. ہمیشہ پوچھنے کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے آج کل آپ کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے. ہمارے ایک حدیث کے استاذ تھے, وہ ان کو سبق میں ٹائم ایسا دیا گیا, وہ نیند آتی تھی ان کو اس ٹائم پہ. تو ایک چھوٹی سی کتاب تھی حدیث کی ان کے پاس, جب وہ آتے تو وہ بیچاروں کو نیند آ جاتی نا. تو اس کتاب کے بارے میں جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے وہ کتاب کس استاد سے پڑھی ہے, تو میں کہتا کہ ہم نے یہ کتاب فلاں استاد سے نہیں پڑھی ہے. آئی بس ہم نے یہ کتاب فلاں ٹیچر سے نہیں پڑھی ہے. میں نے کہا کیا مطلب, نہیں تو کروڑوں ٹیچر ہیں, لاکھوں ٹیچر ہیں جن سے نہیں پڑھی. تو میں کہتا تھا یہ آتے تھے مگر ہم نے پڑھی نہیں ہے ان سے. تو کراچی میں جب بھی کسی سے آپ پوچھیں نا تو یہ نہ پوچھا کریں کون سے کالج میں پڑھتے ہو, کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو. ہمیشہ یہ پوچھا کریں کہ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے ہو, کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہو. ٹیچر سے بھی یہ پوچھا کریں, پروفیسر سے بھی, کہ آج کل آپ کون سے کالج میں نہیں پڑھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بایولوجی میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ایک پورا سائیکل ہے, ایک پورا کیا ہے, چکر ہے. بارش کا پانی سمندروں سے اڑتا ہے, سمندروں سے اڑنے کے بعد پہاڑوں پہ برستا ہے اور اسٹور بھی ہو جاتا ہے برف کی شکل میں. پھر وہی پانی زمین کے اندر بھی جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کنووں سے ہم نکالتے ہیں, چشموں سے نکالتے ہیں, ہم پیتے ہیں, نہاتے ہیں, مختلف کام ہیں. کسی بھی پروسیس میں کسی بھی طرح سے وہ پانی کہیں بھی استعمال ہو, بالآخر وہ دوبارہ فلٹر ہو کے پانی بن کے واپس آسمان سے جا کے برسنا ہی ہے اس نے. ضائع اس کائنات میں کوئی بھی چیز, بھائی یہ ایکو ختم کریں, اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع بولیں نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں؟ ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں. یہ اللہ کا ایک عجیب سا نظام ہے. اب صحیح ہو گیا نا. ایک خربوزے کے بیج کو ہم جب زمین میں دفن کرتے ہیں, اب یہ چکر دیکھیں اللہ نے کیسے چلایا ہوا ہے. جس نے کبھی خربوزہ اگتا ہوا نہ دیکھا ہو, پھل فروٹ, کوئی سوں سمجھ لیں کہ مریخ سے کوئی مخلوق آئی ہم سے ملنے کے لیے. فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, مریخ سے کوئی مخلوق آئی, چاند سے کوئی مخلوق آئی, ہم نے اسے دکھایا ایک خربوزے کا بیج. ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک جادو دکھاتے ہیں. اس نے کہا کیا جادو ہے, یہ بیج ہے. ہم نے کہا دیکھو اس میں ایک کلاکاری ہے بھائی. ہم نے اس خربوزے کے بیج کو ڈال دیا زمین کے اندر. وہ فوراً کہے گا یار تم نے اس کو دفن کر دیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا. پلاسٹک کے علاوہ تمام چیزیں زمین میں جا کے ختم, انسان ختم ہو جاتے ہیں. خربوزے کی بیج کیا چیز ہے بھائی. کتنے بڑے بڑے فنٹر دنیا میں آئے, زمین میں جا کے بڑے ہیں یا ختم ہوئے ہیں؟ کوئی دیکھا آپ نے وسیم بھائی کو دفنایا تو 6 وسیم اور نکل آئے اس میں سے, ہیں بھائی. ستار بھائی کو دفنایا تو 8-10 ستار بھائی اور نکل آئے. زمین میں لوہا ڈالیں آپ, کاپر ڈالیں, سونا ڈالیں, چاندی ڈالیں, کچھ بھی ڈالیں, زمین آہستہ آہستہ کھا کے ختم. صرف پلاسٹک ایسی چیز ہے جو بہت 200-250 سال یا پتہ نہیں 500 سال میں بھی جا کے ختم نہیں ہوتی.
لیکن آپ نے ایک ایسا جادو دکھایا اس کو کہ آپ نے اس کو کہا یار میں ایک چیز دکھاتا ہوں تمہیں. خربوزہ کا بیج آپ نے کیا کر دیا, اس گوبر اور مٹی کے اندر ڈال دیا. وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا بھائی اس سے جیسے پورے انسان ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بیج بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا بھی دیکھو جادو. تھوڑے دنوں میں اس سے ایک باریک سی کونپل نکلی, وہ زمین کے سینے کو اس نے پھاڑا, کتنا بھی سخت ہو لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا, اتنی سی معمولی سے تنے نے اس زمین کے سینے کو پھاڑا اور آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو جادو ہے بڑا عجیب, اس کو تو ختم ہونے کے بجائے کیا ہو گیا, یہ تو بڑھ گیا. تو آپ اس سے جواب میں کہیں گے بیٹا ابھی تو جادو کی ابتدا ہے, ابھی تو جادو شروع ہے, دیکھ ہوتا کیا ہے آگے. اب وہ بڑھتے 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 اسے جہاں جگہ مل رہی ہے نا, کہیں دھاگا نظر آیا وہ اس پہ لپٹنا شروع, جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا ایسے لپٹنا, اس کو اوپر جانا ہے تاکہ سورج کی روشنی ملے اس کو. جہاں اس کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے وہ اس پہ لپٹنا شروع. مریخ سے آیا ہوا بندہ کہے گا یار اس کے پاس دماغ ہے کیا ہے بھائی, کھوپڑی تو کہیں نظر نہیں آ رہی, نہ اس کی آنکھیں ہیں, نہ اس کے کان ہیں, نہ اس کی ناک ہے, نہ اس کا دل ہے, نہ اس کا دماغ ہے, نہ اس کا جگر ہے. تو یہ کونپل کو پتہ کیسے چلا کہ میں نے اس کے گرد بیلیں ایسے لپٹتی ہیں کہ نہیں ہے, اس کو کیسے پتہ چلا کہ لپٹنا ہے. آپ کہیں بھائی یہ جادو ہے, ابھی تو ابتداء عشق ہے, آگے دیکھ کیا ہوتا ہے. وہ مریخ سے آیا ہوا آدمی حیران ہو رہا ہے. مریخ کا تو پتہ ہے نا, مرکری بولتے ہیں نا, کیا سوری مرکری تو اس کو بولتے ہیں جو شروع کا ہے نا, عطارد. ہم نے اصل میں اردو میں یاد کیے تھے, مرکری کس کو بولتے ہیں آپ خود سوچ لینا, ہم نے بھی نہیں پڑھا نا ہم نے یہ سب چیزیں 9th کلاس میں نہیں پڑھی, تو پھر بھی غلطی سے کچھ پڑھ لیا تو یاد رہ گیا. کوشش تو پوری یہی تھی کہ یعنی اسکول کا سسٹم ایسا تھا کہ نہیں پڑھیں. تو اب کیا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ بھئی یہ کوئی اور سیارہ فرض کر لیتے ہیں جو آسان ہو, کوئی چاند صحیح ہے بھائی, قریب بھی ہے, آنا بھی آسان ہے وہاں سے. جب ایک ایسی چیز فرض کی جا سکتی ہے جو آسانی سے ہو تو مریخ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں. تو اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑھنا شروع, جہاں اس کو جگہ ملتی ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے, وہ بیل جہاں جگہ ملے, کوئی دھاگا لٹکا دیں وہ اس پہ, جیسے نہیں کوئی رسی کسی نے پھینکی ہوئی ہو اور آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہے گا یار یہ کیا جادو ہے یار, یہ تو عقل میں نہیں آ رہا, اس کا دماغ کہاں سے آ جائے, اس کے پاس نظر تو آ نہیں رہا کہیں دماغ. چلو میں اس کے سر کو کاٹ کے دیکھتا ہوں. اوپر سے اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا کہ اس کی اگر کوئی کھوپڑی ہے تو یہ غائب ہو جائے. سر کو کاٹنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, جو بچا ہے وہ اس نے لپٹنا شروع, اوپر کے جا رہا ہے وہ. اس کے بعد کیا ہوا جی, وہ بڑھتے 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 ایک پھول پیدا ہوا اس کے اندر, دوسرا پھول, تیسرا پھول, خوشنما خوبصورت کلرفل پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے اندر. اتنے خوبصورت پھول, اس میں خوشبو بھی ہے, اٹریکشن بھی ہے. اب وہ جو بندہ چاند سے آیا وہ کہے گا یار یہ کیا جادو ہے, یہ اتنی خوبصورت چیز یہ کون ڈیزائن کر رہا ہے بیٹھ کے, اس میں یہ کون اس میں کلر بھر رہا ہے, ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, اور یہ کیوں بھر رہا ہے اس میں کلر, اس کا مقصد کیا ہے. آپ کہیں ابھی صبر کر, تجھے نظر نہیں آ رہا نا یہ کون کر رہا ہے, آپ کہیں آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے خود بخود, یہ جادو ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. اور ابھی جادو شروع نہیں ہوا, ابھی تو ہوگا آگے چل. کیا ہوا کہ جی وہ جب خوبصورت پھول بنے تو انہوں نے تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. تتلیاں بیٹھ رہی ہیں ان پھولوں پہ, کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں, مکھیاں آ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ پھول کے اوپر جو دانے ہوتے ہیں, ان تتلیاں جب ایک پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر دانے ان کے پاؤں پہ چپک جاتے ہیں, جب دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں وہاں مادہ دانے ہوتے ہیں, تو نر اور مادہ پھولوں کا اس طرح سے ملاپ شروع. جنہوں نے بایولوجی نہیں پڑھی ان کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا پھولوں کا ملاپ, پرندوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے, تتلیوں کے ذریعے. اب جب یہ ملاپ ہونا شروع ہوا, وہ چاند سے آیا ہوا انسان دیکھ رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تتلیاں کیوں بیٹھ رہی ہیں, اتفاق سے ہو رہا ہے. کہہ رہے نہیں, اس کا ایک رزلٹ نکلے گا, ابھی ایک نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا.
پھر جناب آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب ان تتلیوں کا کے ذریعے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا تو پھول جھڑنا شروع، نیچے سے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہے یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ابھی جادو تو دیکھ ہوتا کیا ہے، تو سمجھ رہا تھا اس کو ہم زمین میں ڈالیں گے، جیسے مردوں کو زمین میں ڈالا مردے ختم ہو گئے، لوہے کو زمین میں ڈالا لوہا ختم ہو گیا، سونے کو زمین میں ڈالا سونا ختم ہو گیا، تو اتنا سا بیج بھی ختم ہوگا؟ نا نا نا، ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے اس میں. اچانک وہ کچا سا پھل بڑھتے 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 اس میں پیلا رنگ پیدا ہوا، خوشبو پیدا ہوئی، پورا ایک خربوزہ نکل آیا، اور ایک نہیں سینکڑوں. بتاؤ وہ چاند سے آیا ہوا انسان حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صبح و شام خربوزے کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عادی ہو گئے ہیں. وہ چاند سے آیا ہوا انسان کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یار؟ آپ کہیں ابھی صبر کر، ابھی تو جادو شروع ہوا ہے، ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے. اس نے وہ خربوزہ توڑا اور کاٹا تو جو بیج اندر ڈالا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود، اور ہر بیج میں سینکڑوں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس بات کو قرآن بیان کرتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، بیلیں اور درخت خدا کے حکم کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں. جیسے جیسے خدا ان کو آرڈر کر رہا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں جو تمہیں ایک زبردست قسم کی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے یہ کسی اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی. یہ ڈاروین کے نظریے کی تھیوری کا رزلٹ نہیں ہے. یہ جو خدا کے منکر جو اس سائنس جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اتنی زبردست پلاننگ اور ایسا ایک سائیکل جو ایک بنا ہوا ہے، یہ ایسے خربوزے کے بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں یہ خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یہ ایسے سافٹ ویئر ہی تو ہے نا جو آپ نے زمین میں ڈالا تو پورا خربوزہ نکل آیا اس سے، اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر. یہ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو، انتظام کو، نظم و ضبط کو. تو یہ تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب یہ باقاعدہ نظم ہے، اور یہ اتفاق سے یہ نظم وجود میں نہیں آ گیا. یہ کیسے اللہ؟ سائنسدانوں سے آپ سوال پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا کیسے وجود میں آ گیا. وہ تو پھینکتے رہیں گے نا بیٹھ کے، کیونکہ خدا کو تو ماننا ہی نہیں ہے. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالا تو فرض، جیسے میں نے ابھی چاند سے فرض کر لیا نا بندہ آیا، حالانکہ آ سکتا ہے کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو جواب تو دو نا یار. میں کیا آپ لوگ بھی یہاں نہیں جیسے نہیں پڑھنے کراچی میں اسکول میں نہیں پڑھتے تو بیان بھی نہیں سنتے کیا؟ تو بیان تو سن لو نا بھائی. تو میں نے جیسے چاند سے بندے کو بلایا، فرض کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بندہ آپ سے ملنے کے لیے کہاں سے آیا ہوگا، میں چاند سے آیا، بولا بھائی مذاق کا وقت نہیں ہے، ابھی کچھ سیریس بات کرو یار. وہ کہ میں سچی مچی میں چاند سے آیا ہوں. آپ کا یار تو چھوڑ دے یار، کوئی اور بات کر. تیسری چوتھی دفعہ کی آپ بولے کہ دفعہ ہو یار میرا ٹائم ضائع نہ کر، یہی ہوگا نا. وہ کہے کہ فرض کرنے میں کیا، فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو فرض تو مفتی صاحب نے بھی بیان میں کیا، تو پھر چاند کیا تو 7ویں آسمان سے آیا، پھر یہ فرض کر لے. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا نا، ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، آپ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا؟ ذہن میں خیال آیا. تو اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے. وہ بڑی خوش ہوئی کہ کیوں بھائی کوئی خرچہ کیوں نہیں ہے؟ کہ خیال آنے سے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. اگر آپ کے ذہن میں سوئٹزرلینڈ کا خیال آیا ہے تو اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو سائنسدانوں نے بہت ساروں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے وجود میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں ثابت نہیں کیا انہوں نے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں شاید ایسا ہوا ہو. تو شاید ایسا ممکن بولو نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، سائیکل کی 2 گراریاں. ایک سائیکل ہے نا، سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک چکر ہے نا. آپ پیڈل پہ پاؤں مارتے ہیں، اس کی وجہ سے اگلی گراری گھومتی ہے، اگلی گراری گھومنے سے چین حرکت میں آتی ہے، چین حرکت میں آتی ہے تو پچھلی گراری گھومتی ہے، پچھلی گراری گھومتی ہے تو پہیہ گھومتا ہے، پہیہ گھومتا ہے تو آپ آگے کی طرف چلتے ہیں. پھر پیڈل، اگلا پیڈل مارنا آسان کیونکہ موو تو ہو چکے ہیں آپ.
یہ پوری گراریوں کو باقاعدہ ایڈجسٹ کیا ہے نا. اگر کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جو سائیکل کی 2 گراریاں اور بیچ میں چین, اور جب آپ پیڈل گھماتے ہیں تو یہ گراری گھومتی ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر پہیا گھومتا ہے, پھر آپ آگے چلتے ہیں, یہ کروڑوں کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ گراریاں آپس میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. آپ کہو گے بھائی پھینک دو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بڑے بڑے پھینکو گزرے, ایک اور پھینکو آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی کہو گے نا اس کو. اب آپ کہیں کہ نہیں وہ چونکہ آئنسٹائن نے کہا تھا یا نیوٹن نے کہا تھا یا ڈاروین نے کہا تھا, وہ اتنا پڑھا لکھا ہے, اس نے کہا تھا کہ 2 گراریاں ایسے فٹ ہو گئی اور ایسے چین فٹ ہو گئی اور ایسے پہیا فٹ ہو گیا تو یوں دھکیلتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ وجود میں آ رہا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. ہم کہیں گے بھائی یہ نیچر کو کیسے پتا چل گیا کہ یوں کر کے آپس میں جڑنا ہے تاکہ بندہ اس میں وسیم بھائی بیٹھیں گے پھر پیڈل گھمائیں گے, تو نیچر میں جو اتفاق سے چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے, ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے. جیسے بادلوں میں اتفاق سے کوئی بندہ بنا ہوا نظر آتا ہے نا, تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ بھالو جا رہا ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا بھالو جیسا لگے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دم ہو, سچی مچی کا پوری آنکھیں بھی ہوں اور پھر جناب وہ کھانا بھی کھا رہا ہو, کیونکہ بادلوں میں جو شکلیں بنتی ہیں وہ خود اتفاق سے بن جاتی ہیں. تو وہ دیکھنے میں بھالو بھالو سا لگے گا لیکن سچی مچی کا بھالو نہیں بن سکتا. تو سچی مچی کا حقیقت میں بھالو بنے گا نہیں جب تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سائیکل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی, تو یہ جو ایک سائیکل ہے کہ اتنا پیچیدہ سائیکل کہ ایک خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں, اگنا شروع, اور پھر ایک ٹائم پہ اس کی جناب ایک خاص وقت پہ جا کے اس میں پھول پیدا ہونا شروع. وہ پھول بھی نہ پہلے پیدا ہو رہا ہے نہ بعد میں. اس پھول کا بھی ایک مقصد ہے, اس کا مقصد ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا. پھر ان تتلیوں کا اس کی طرف جانے کا بھی ایک مقصد ہے جو تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں جا رہی ہوں. وہ سمجھ رہی ہے میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ پھول ہے بھائی, بڑا خوشبودار ہے, لیکن اس کے پیچھے قدرت ایک کام کروا رہی ہے تتلیوں سے, کیڑے مکوڑوں سے. وہ کام کیا ہے؟ خربوزے پیدا کرنے کے پروسیس کو تیز کر دینا, اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہو رہا ہے, پیدا ہو کے وہی بیج اس کے اندر, پھر اسی بیج میں. یہ سائیکل اس عام سائیکل سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے. کھربوں اربوں سال گزر جائیں, خدا کی قسم یہ سائیکل اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ ہمیں کیا خدا کا وجود سمجھانے کے لیے آئے ہیں؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. نہیں مانتے اللہ ہے, مسئلہ سارا ہی ہے. اوپر سے سب کہتے ہیں اللہ ہے, کوئی کائنات کا خالق ہے, لیکن جو اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. تو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ یہ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا, میں اللہ کو کہا تھا نا اس نے, میں مانتا ہوں اللہ کو. قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, تو سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے. مشرکین اور عرب جو تھے وہ خدا کے وجود کے بھی قائل تھے, اور اس کا نام بھی وہی بیان کرتے ہیں جو اسلام نے بتایا, اس کو وہ اللہ بھی کہتے تھے, مگر ان کی بخشش نہیں ہوئی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ جو چوزے سے, انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے نا, انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا. یہی رپورٹ ہے نا, انڈے سے ہی نکلتا ہے نا چوزا. کوئی ایسے ہی نہیں جدید تحقیق میں اس کے خلاف کوئی نئی رپورٹ سامنے آئی ہو. کتنا عجیب عمل ہے. 21 دن کے بعد وہ جب اتنا موٹا خول ہوتا ہے اس کا, آپ نے وہ کہا کہ یا زردی اور سفیدی کے ملاپ سے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتے ہوتے چوزا بن گیا. بڑا ایک سائنس کے لیے چیلنج تھا یہ سوال ہمیشہ سے. آپ پڑھیں گوروں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یار یہ بن تو گیا, یہ 21ویں دن چونچ مار کے نکل کیسے جاتا ہے؟ یہ اتنے مضبوط خول کو اتنا سا اندر سے یہ توڑتا کیسے ہے؟ اس کا جواب جب پادریوں سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا خدا توڑتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جب یورپ میں جب عیسائیت کا عروج تھا نا, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خول کون توڑتا ہے؟ خدا. سائنسدانوں نے جب خدا کا انکار کیا نا, تو انہوں نے کہا اب ہم نے دریافت کر لیا یہ خول کیسے ٹوٹتا ہے. یہ خول ایسے ٹوٹتا ہے کہ اصل میں 21ویں دن بچے کے چونچ پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہوتا ہے, نوکیلا, بڑا سخت, تو اس سے یہ ٹوٹتا ہے. یہ خدا نہیں توڑ رہا چھلکا, بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ جو سینگ ہے نا معمولی سخت, وہ سینگ جو ہے وہ چوزا اس کو مارتا ہے اور وہ خول ٹوٹ جاتا ہے. تو خدا تھوڑی کر رہا ہے یہ تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ تو اس کے اندر ایک سینگ پیدا ہوتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے, اور وہ سینگ 2-4 دن میں غائب بھی ہو جاتا ہے. قرآن اسی کا جواب دے رہا ہے کہ کم بختو, وہ سینگ 21ویں دن ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟
آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سائنسدانوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ سینگ 21ویں دن کیوں پیدا ہو رہا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ انڈے کے خول کو توڑتا ہے تو پھر وہ سینگ ختم کیوں ہو جاتا ہے. ایسی زبردست مینجمنٹ کہ وہ پیدا بھی ٹائم پہ ہو رہا ہے اور جب اس کی ضرورت ختم ہو تو وہ مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو رہا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ ذالک تقدیر. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, مینجمنٹ, قرآن اپنے وجود کو, اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے صرف کائنات کی تخلیق کا حوالہ نہیں دیتا, اس کی مینجمنٹ کا, کہ ہر کام ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے, ہر کام ایک دوسرے سے لنک کیوں ہے, یہ کیسے پاسبل ہے. تو قدرت اس چوزے کو ایک چھوٹا سا سینگ دیتی ہے نوکیلا, وہ اس سے خول کو توڑتا ہے اور اس مضبوط انڈے کے خول سے پھر آہستہ آہستہ باہر نکل جاتا ہے. باہر نکلتے ہی پہلے دن اسے اپنے دوست کا بھی پتا اور دشمن کا بھی پتا, حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی میں کوئی ورکشاپ نہیں کی, نہ کوئی لیکچر لیا اس نے. چوزا پہلے دن اپنی ماں کو پہچانتا ہے, یہ میری اماں ہے, اور بلی آ جائے گی فوراً اس کے تیور بدل جائیں گے, اس کو پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. انسان کا بچہ یہ چیزیں نہیں پہچانتا, کیوں؟ اس کی سیفٹی کے لیے اس کے ماں باپ ہیں. اللہ نے یہ انتظام کیا اس کی سیفٹی کا. اس کی سیفٹی مرغی تو کرے گی لیکن اتنی زیادہ نہیں کر سکتی, لہذا اللہ نے اس کو بھی شعور دیا اتنا کہ دوست کا فرق اور دشمن کا فرق یہ کر سکے. تو یہ جو کائنات میں میرے بھائی ہمیں مینجمنٹ نظر آتی ہے, قرآن کا یہ دعویٰ ہے العزیز, یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے کہ جس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ دو صفات کسی شخصیت میں نہیں ہوتی تو یہ کام ہو نہیں سکتا. دو صفات کیا ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی کمپنی میں آپ کو بڑی زبردست مینجمنٹ نظر آ رہی ہو نا, کہ سب کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں, باس کا کمرہ اپنی الگ رکھا ہوا ہے, وہ باس کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اے سی آن کر دیا جاتا ہے, پھر ان کی چیئر رکھی ہوئی ہے, پھر چائے کا انتظام, ناشتے کا انتظام, اور سارے امپلائیز اپنی جگہ تمیز سے. کچھ اس طرح بھی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, سب کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے یار یہ جو کمپنی کا مالک ہے نا, یہ مینیجر ہے, ایک تو اس کے پاس نالج ہے کہ کس کی نیڈ کیا ہے, کس کی ضرورت کیا ہے. دوسرا پاورفل بھی ہے, اس کی چلتی بھی ہے. یہی ہے نا بھائی. بعض دفعہ آپ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہونا چاہیے, بس چاہیے کی حد تک آپ مشورہ دے رہے ہو.